اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا پلیجرزم کے بارے میں۔ پلیجرزم ایک کافی ہی عام سی چیز ہے جو کہ اکثر لوگ ایسا کام ہے اکثر لوگ کر جاتے ہیں لیکن اس کی ان کو فکر نہیں ہوتی، جبکہ یہ ایک سیریس جو ہے نا، کہہ لیں کہ سائبر کرائم میں آ جاتا ہے۔ سیریس سائبر کرائم میں کافی سارے لوگ یہ کرتے ہیں لیکن ان کو ان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو آج میں بتانے جا رہا ہوں کہ جو کافی سارے ریسرچرز ہیں جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنا ریسرچ پیپر لکھنا چاہتے ہیں یا کوئی تھیسس یا کوئی پروجیکٹ رپورٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ کافی سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں یا پھر کسی فرم کی طرف سے کوئی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ جو ٹاپک ہے کافی اہم ہے۔ تو پلیجرزم بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی کام کسی اور نے کیا، فار ایگزامپل کسی اور نے ایک ریسرچ پیپر لیا ہے یا کوئی اسٹڈی کی ہے، ہم اس اسٹڈی کو اپنے نام سے جو ہے نا سبمٹ کر دیں، تو یہ بیسیکلی ایک ڈیفینیشن ہے پلیجرزم کی۔ یہ لب گائیڈز ایک ویب سائٹ ہے، ان کا میں شکر گزار ہوں، ان کی طرف سے میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں، دکھا رہا ہوں آپ کو۔ تو پہلی پلیجرزم ہوتی ہے سورس بیسڈ پلیجرزم، یعنی کہ ایسی پلیجرزم جس میں آپ مختلف قسم کے سورسز یوز کرتے ہیں، انکریکٹ یا پھر وہ ایسے سورس جو کہ ہوتے ہی نہیں ہیں، مس لیڈنگ سائٹیشن ہوگی۔ فار ایگزامپل آپ نے کوئی ڈیٹا لکھا اور اس میں کوئی ایسے ہی سیکنڈری سورس ڈال دیا وداؤٹ اینی کریکٹ انفارمیشن، اس طرح وہ سائٹیشن کا نمبر جو ہے وہ تو بڑھتا جاتا ہے لیکن جو آپ کی انفارمیشن ہوتی ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہوتی اس سورس سے جو آپ نے سورس ڈالا ہوا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے ڈائریکٹ پلیجرزم۔ ڈائریکٹ پلیجرزم یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کسی ریسرچر نے کوئی کام کیا ہے، اس کا سیم وہی چیز اٹھا کے آپ اپنے جو ہے کام میں ڈال دیں، تو یہ ایک بہت ہی ڈس آنیسٹ ایکڈیمک انٹیگریٹی میں آتا ہے۔ تو اس طرح آتھر فار ایگزامپل کچھ لوگ کرتے ہیں، کسی آتھر کی ایک کوٹیشن اٹھا لی، وہ اٹھا کے سیم ٹو سیم اپنے کام میں ڈال دیا اور نیچے نام اپنا لکھ دیا، بھئی یہ ہم نے کیا، تو یہ ایک غلط چیز ہے۔ یہ کافی کہہ لیں کہ بہت ہی غلط چیز میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے سیلف اور آٹو پلیجرزم۔ سیلف اور آٹو پلیجرزم کو ڈپلیکیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی آتھر کا اس کو بغیر یعنی کہ ایٹریبیوٹ دیے یا بغیر اس کو ریفر کیے ہم کچھ پورشن اٹھا لیتے ہیں کام کا۔ فار ایگزامپل کسی کا ہم ریسرچ میتھڈ اٹھا لیتے ہیں یا کسی کا لٹریچر ریویو، وہ اٹھا کے جی ہم اپنے اس میں کام میں ڈال دیں، اس کو کہتے ہیں سیلف یا آٹو پلیجرزم۔ کافی سارے ایکڈیمک جرنلز ہیں جن کا ایک اسٹرکٹ کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ری یوزیبل مٹیریل جو ہے اتنے پرسنٹ، 10% ہونا چاہیے، 15%، اس طرح۔ اچھا، اس کے بعد پیرافریزنگ۔ کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے پیرافریزنگ کر لی تو لہٰذا جو ہمارا کام ہے وہ پلیجرائزڈ نہیں ہے۔ وائلی ایک ویب سائٹ تھی کافی فیمس، جو جرنل کی ویب سائٹ ہے، انہوں نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ کافی ایک کامن ٹائپ ہے پلیجرزم کی، یعنی کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک ریسرچ پیپر اپنے نام سے کر دیتے ہیں لیکن جو کام ہوتا ہے وہ کسی اور کا دیکھ کے اس کو لکھ یعنی کہ نا اپنے ورڈز میں دیتے ہیں۔ اوریجنل آئیڈیاز سارے کے سارے وہ سیم ہی ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل کسی نے اگر الیکٹرک کارز پہ کوئی ریسرچ پیپر لکھا، دوسرا بندہ آتا ہے وہ اس کی انفارمیشن اپنے ورڈز میں دیکھ کر اس طرح اس کی پلیجرزم سملیرٹی رپورٹ تو زیرو آتی ہے لیکن جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سیم اسی سے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے پیرافریزنگ پلیجرزم۔ اس میں وہ سائٹیشن بھی نہیں دیتا پراپر، کچھ بھی نہیں کرتا، بس سارا کسی اور کا کام اٹھا کے لکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے ان ایکوریٹ آتھرشپ۔ یہ دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک پہلی فارم ایسے ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا کوئی چیز لکھتا ہے وہ اس کا کریڈٹ جو ہے کسی کو دیتا ہی نہیں، یعنی کہ ایویں ہی اپنے سے کوئی چیز لکھ کے آتھر غلط ڈال دیتا ہے۔ اور جو سیکنڈ جو اس کے فارم ہے وہ کہہ لیں کہ اس کے اپوزٹ ہے، جب کسی نے کام کیا ہے لیکن اس کو جو ہے کریڈٹ دیا نہ جائے۔ پہلے یہ تھا کہ کسی نے وہ کام کیا ہی نہیں، ایویں ہی کسی کو کریڈٹ دے دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی نے کام کیا ہے لیکن جو کریڈٹ ہے وہ غلط بندے کو دیا جا رہا ہے، یہ بھی انیکوریٹ آتھرشپ میں آ جاتا ہے۔ اچھا، پھر آ جاتے ہیں موزائک پلیجرزم۔ یہ کہہ لیں کہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا، کیونکہ جو اس میں ہوتا ہے نا وہ مکس اپ ہو جاتا ہے تھوڑا، یعنی کہ فریزز جو ہیں وہ اس جس بندے نے ریسرچ کی ہے اس کا اور جس کی اس نے اٹھائی ہے اس کا، تو ایک قسم کا کہہ لیں کہ یہ پیچ ورک بن جاتا ہے۔
اور یہ بھی کہہ لیں کہ انٹینشنل ہوتی ہے اور غلط چیز ہے۔ اور اینڈ پہ آ جاتی ہے ایکسیڈنٹل پلیجرزم، یعنی کہ فار ایگزامپل آپ کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو وداؤٹ اینی انٹینشن آپ کسی کا ڈاٹا جو ہے نا آپ کو پتہ نہیں تھا، وہ آپ سے لکھا گیا اور آپ کو پتہ نہیں تھا، اس پہ پہلے آلریڈی ریسرچ ہو چکی ہے یا یہ وہ ان انٹینشنلی طور پر، یا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ واقعی پلیجرزم میں آتا ہے۔ تو اس طرح تو کافی ساری یونیورسٹیز ہیں وہ اس پہ فوکس کرتی ہیں، تو لہٰذا آپ بھی پلیجرزم سے باز رہیں۔ تھینک یو۔